بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آبادی سے ہٹ کر ایک مکان بنایا۔ کشتی کی تیاری شروع ہو گئی، تختے اور کیل تیار کیے اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کشتی تیار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ مذاق کرتے اور آوازیں کستے اور کہتے، نوح پہلے تو تم نبی تھے، آج بڑئی بن گئے، کیا نبوت چھوڑ کر یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے؟ کبھی کہتے، اس کشتی کا کیا فائدہ، یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، آخر تم نہروں اور دریاؤں سے اتنی دور کشتی بنا کر کیا کرو گے؟ کیا اس کشتی کو بیل کھینچیں گے یا ہوائیں اٹھائیں گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی کسی بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے صرف اتنا کہتے، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی، اب اللہ رب العزت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ اچانک حکم ہوا، جب ہمارا حکم آ جائے اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا اور اپنے ماننے والوں اور گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر چیز کے دو دو جوڑے نر اور مادہ اپنے ساتھ سوار کر لینا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچے۔ رجب کی دوسری تاریخ تھی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ اچانک تنور سے پانی ابلنے لگا۔ یہ وہی تنور تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ باغی باغی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ساری بات بتائی۔ طوفان کی پہلی علامت کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آیا اور تنور نے جوش کھایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، ان سب کو کشتی میں بٹھا لو، ہر جاندار میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلادھار بارش ہونے لگی، زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور ایک خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گئے۔ پانی ٹیلوں کو ڈبوتا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے لگا، کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ قدرت خود اس کی حفاظت کر رہی تھی، اس کا چلنا اور رکنا اللہ رب العزت کے حکم سے تھا۔ کچھ دیر بعد بارش کے ساتھ تیز ہوا چلنے لگی اور پھر ہوا ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سیلاب کی موجیں کافروں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھیں۔ وہ موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے لیکن موجیں انہیں دبوچ کر موت کے حوالے کر دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے اللہ رب العزت کے عذاب کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی۔ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو بول اٹھے، اے کنعان، اے میرے بیٹے، تو اللہ کی قدرت اور اس کے فیصلے سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ایمان لے آؤ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے جواب دیا، میں پناہ لے لوں گا، کسی پہاڑی کی چوٹی پر وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کی سرکشی دیکھ کر پریشان ہو گئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔
مگر کنعان اپنی ضد پر قائم رہا۔ پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا اور کنعان اس پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی اور کہا، میرے بیٹے، آج اللہ رب العزت کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کنعان نے کہا، میں فلاں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے اس پانی کے عذاب سے بچا لے گا۔ اتنے میں پانی کی ایک تیز لہر آئی اور اس نے کنعان کو اپنے اندر چھپا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے التجا کی، اے میرے اللہ، یہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے وحی کی، اے نوح، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں اور نہ تیرے خاندان میں سے اس کا کوئی تعلق رہا۔ اے نوح، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں اور نہ تیرے خاندان سے اس کا کوئی تعلق رہا۔ اس نے میری قدرتوں کا انکار کیا۔ تیرے اہل بیت تو وہ مومن ہیں جنہوں نے تیری رسالت کی تصدیق۔ اتنے میں اس موج نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وحی کی، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ وہ ایک کافر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ فوراً اللہ رب العزت کے حضور جھک گئے اور اپنی خطا پر آنسو بہانے لگے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کے لیے استغفار کیا اور عرض کی، میرے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے تختے پر کھڑے بیٹے کے ہلاک ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کافر موت سے بچنے کے لیے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر موت ان کے پیچھے تھی۔ ہر طرف پانی میں کافروں کی لاشیں تیر رہی تھیں۔ اب کافروں کو احساس ہوا کہ وہ غلط تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب انہیں موت کا مزہ چکھنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب کر مر رہی تھی۔ وہ بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ آسمان سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ زمین کے چشمے بھی پانی اگل رہے تھے۔ ہر لمحہ پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بچے کچے کافروں کی چیخو پکار طوفان کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ کافر پانی میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے تمام کافر موت کا شکار ہو گئے۔ اب پانی کے اوپر لاشیں ہی لاشیں تیر رہی تھیں۔ جب عذاب کا مقصد پورا ہو گیا اور سارے کافر موت کے گھاٹ اتر گئے تو بارش تھم گئی۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اتنے میں ایک آواز آئی، برباد ہو جائے وہ قوم جو ظالم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر سلامتی سے کشتی سے اترو، اب تم پر برکتوں کی بارش ہوگی۔